اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے. دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے. کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا رہا ہے. ایمان والے لوگوں یہ رحمت کا ہے خزانہ. ایمان والے لوگوں یہ رحمت کا ہے خزانہ. من جانب اللہ آیا بخشش کا ہے بہانہ. بس تھوڑی دیر باقی، بس تھوڑی دیر باقی، واپس یہ جا رہا ہے. ایمان والے لوگوں رمضان جا رہا ہے. دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے. کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا رہا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی، بزرگی، وحدانیت اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، یہ زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، اس کی انتہا ایک دن ہے، آخر موت ہے. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. اور موت آنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ جب میرا مالک اپنا دربار لگائے گا اور ساری دنیا کو اکٹھا کرے گا. وہاں سب کے نامہ اعمال ان کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے پیارے کبھی اس دنیا سے نہ جاتے. آپ دیکھیں کہ آج تک کون بچا ہے. بدتر سے بدترین بھی اس دنیا سے چلا گیا اور احسن سے احسن ترین بھی اس دنیا سے چلا گیا.
بڑے سے بڑے عہدے والا بھی اس دنیا سے چلا گیا اور کمزور و ناتواں بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ نہ فرعون رہا نہ ابلیس رہا جو بدتر سے بدترین تھے، نہ سیدنا آدم علیہ السلام رہے اور نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے جو احسن سے احسن ترین تھے۔ اس دنیا سے ہر کسی نے ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ حضرات، جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ پھر اس گھڑی کا، اس وقت کا، ان لمحات کا، ان دنوں کا، ان ماہ و سال کا حساب لگایا جائے، اس کے لیے تیاری کی جائے، اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ میں ہوگا یا راندہ درگاہ میں ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے، تیرے اور میرے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کل کو میں رب کے سامنے پیش ہوں گا تو کس حیثیت سے، مجھ سے میرا رب ملاقات کرے گا تو کس حیثیت سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں توجہ اس بات پہ کرنی چاہیے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے جائیں گے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ساری زندگی منتظر رہے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے جس کے بہانے میں نے اس دنیا فانی سے منتقل ہو کے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیف بکم اذا یجمع اللہ، فرمایا کہ کیا حال ہوگا، سوچو اس وقت کو، غور کرو اس وقت کے اوپر کہ جب اللہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے بعد ایک میدان کے اندر اللہ تمہاری طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ کما یجمع النبل فی الکنانۃ، تمہیں ایسے اس میدان کے اندر چھوڑ دیا جائے گا جیسے شکاری کے سامنے شکار ہو اور وہ شکاری اپنی کمان کو کھینچے، تیر کو کھینچ لیا ہے، یہ وقت ہے بڑا نازک، ذرا سی چوک ہوئی تو نشانہ خطا چلا جائے گا۔ اس وقت میں سانسیں رک جاتی ہے، جسم کی حرکت جو ہے وہ رک جاتی ہے، قلب ٹھہر جاتا ہے، آنکھ نشانہ لے کے ایک جگہ پہ رک جاتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ کب اس طرف سے انگلی چھوٹے اور یہ تیر بھاگ کے جا کے اپنے نشانے پہ لگے۔ فرمایا تمہارا بھی حال ایسا ہوگا کہ تم لٹکے ہوئے ہوگے، تم منتظر ہوگے کہ حساب کیوں نہیں شروع ہو رہا، اللہ ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہا، یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہوتا۔ دنیا اتنی پریشان ہو جائے گی، اتنی پریشان ہو جائے گی کہ انبیاء کے پاس جا کے گزارش کریں گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب کر دے، چاہے جنت دے دے چاہے جہنم دے دے، ہم سے میدان محشر میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو سوچنا تو اس لمحے کا چاہیے، میری اور تیری فکر ہونی تو یہ چاہیے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں گا، میرا اور تیرا کردار اس وقت کیا ہوگا۔ حالانکہ میرے رب نے اپنے قرآن میں یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ پریشانی ہوگی میرے دشمنوں کو، پریشانی ہوگی میرے منکروں کو، پریشان ہوگا جو میرا باغی ہوگا، پریشان ہوگا میں جس کا رب نہیں ہوں وہ پریشان ہوگا، میں جس کا رب ہوں وہ پریشان نہیں ہوگا، جو میرا دوست ہے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، یہ بات سن لو، یہ بات یاد کر لو، الا خبردار، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو بیلی ہیں،
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں اس وقت کی گرمی کا خوف ہوگا، نہ اس وقت اللہ کے غضب کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے، وہ تقوی والے ہوں گے۔ یہ رمضان کیوں آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیا ہی ایمان والوں کے لیے تھا، بے ایمان بندے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور بے ایمان نے یہ رمضان ایسے ہی گزارا کہ اس نے کہا رمضان تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آیا ہی ایمان والوں کے لیے تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور یہاں پہ بھی میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوئے، جو تقوی والے ہوئے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، ان کو آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے۔ حضرات، آج میں نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے چند ایسے اعمال اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ یہاں پہ بیان کروں گا اور کچھ جو ہیں کل انشاءاللہ عید کے خطبہ پہ بیان کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کو راحت ہوگی، باقی گرمی میں جھلس رہے ہوں گے، یہ راحت محسوس کر رہے ہوں گے، باقی پسینے میں شرابور ہوں گے، یہ ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے، باقی جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ ان کو میرا رب عزتوں سے نوازے گا، عظمتوں سے نوازے گا۔ باقی جو ہے وہ چھپ رہے ہوں گے، باقی جو ہے وہ منہ موڑ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ کہیں میرے نام کی منادی نہ یہ ہو جائے، یہ انتظار کر رہے ہوں گے کب ہمارا رب ہمارا نام لے کے دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات، ان میں سے پہلا عمل، سب سے پہلا عمل ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی ہو۔ ذاتی عناد، ذاتی دشمنیاں، ذاتی بدلے، ذاتی معاملات کو ایک طرف نیچے رکھ دیا جائے، اللہ کی ذات جب سب سے اوپر اور بلند و بالا ہو جائے، پھر میرا اللہ اس بندے کو کیسی کیسی عنایتیں کرتا ہے، اس کے اوپر کیسے کیسے میرا اللہ مقام دیتا ہے۔ آئیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جو ایمان مکمل چاہتا ہے وہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، اور قیامت کے دن ایمان والوں کو کوئی خوف ہوگا نہیں ہوگا۔ من احب للہ، وہ محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ ابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی ہے، عناد ہے، بغاوت ہے، ناراضگی ہے تو ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اعطى للہ، دیتا ہے کسی کو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، واہ واہ سمیٹنے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، بتلانے کے لیے نہیں، اشتہار کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں۔ اعطى للہ، اللہ کے لیے۔ منع للہ، کسی کو روکنا پڑتا ہے دینے سے کہ تو اس قابل نہیں ہے، تو حقدار نہیں ہے، تو اللہ کی وجہ سے روکتا ہے، اس وجہ سے نہیں روکتا اس کو کہ تیرا میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ فقد استکمل الایمان، فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جس کا ایمان مکمل ہو گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے وہ بندہ جو ایمان والا ہے، اور ایمان والے کو اللہ قیامت کے دن پریشان ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا۔ اب بات کرتے ہیں محبت اللہ کے لیے، بھائی سے محبت اللہ کے لیے،
بہن سے محبت اللہ کے لیے، باپ سے محبت اللہ کے لیے، ماں سے محبت اللہ کے لیے، اولاد سے محبت اللہ کے لیے، غرض دنیا کے ہر رشتے سے محبت اللہ کے لیے۔ اور کچھ محبتیں ایسی کہ جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان سے ایک رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، دین کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ تمہاری محبتیں خالص کر دے، اور اپنی محبتوں کو خالص کر لو، مطلب کی محبت نہ کرو، چاہت کی جس میں کوئی غرض ہو، کوئی لالچ ہو، وہ محبت نہ کرو، اللہ کے لیے محبت کرو۔ بہن کو عید پر اس لیے نہ ملنے جاؤ کہ اس نے کل کو اپنا حصہ میرے نام لگوا دینا ہے۔ بھائی سے محبت اس لیے نہ کرو کہ کل کو میں نے اس سے رشتہ لینا ہے۔ حضرات، رشتہ داروں سے اس لیے نہ ملو کہ میں نہ ملا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے جلال کی وجہ سے محبت، اللہ کے کمال کی وجہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت۔ اور قیامت کا دن ہوگا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، میرا اللہ اعلان کروائے گا، اللہ کے عرش سے اعلان ہوگا، این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے وہ محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، جب ساری دنیا کانپ رہی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوگا؟ این المتحابون بجلالی، وہ کون لوگ تھے دنیا میں جو محبت کرتے رہے اللہ کے لیے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کوئی دو نمبری سے کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ جانو مانو والی محبت والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ہیں آئی لو یو فی سبیل اللہ، ہیں فونوں پہ یہ جھوٹی محبتوں والے نہیں، بجلالی، میری وجہ سے جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کہے گا؟ فَيَمِيزُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ، اللہ ان سے کہے گا کہ ان سب سے علیحدہ ہو جاؤ، وہ ان سب سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ، اللہ فرمائے گا دنیا میں تم ایک دوسرے سے ملتے رہے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے، آؤ آج کوئی سایہ نہیں ہے، میرے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ این المتحابون بجلالی، صرف اتنا ہی نہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ان کو نوازے گا۔ اتنا ہی نہیں نوازے گا، ابھی نوازنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو پریشان نہیں کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسہم نور وجوہہم نور، فرمایا عرش قیامت والے دن اللہ کے عرش کے ارد گرد، اللہ کے عرش کے ارد گرد، سبحان اللہ، منابر من نور، نور کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، نور کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لباسہم نور، جن کا لباس نور کا ہوگا، جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اور شہداء بھی ان کو دیکھ کے رشک کریں گے کہ سبحان اللہ، کیسی اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے۔ نبی اور شہید نہیں ہوں گے، مراد یہ ہے کہ یہ عام لوگ ہوں گے۔ نبی کا اور شہداء کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، عام لوگ ہوں گے، میرے تیرے جیسے سادہ لوگ، لیسو من الانبیاء والشہداء، لیکن نبی اور شہید بھی دیکھ کے کہیں گے واہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے اپنے بندوں کو عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے، رشک کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔
اللہ کے عرش کے ارد گرد ایسے نور کے ممبر لگے ہوئے ہیں، یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کی مجلس کے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حلہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان کی صفت ہمیں بیان کر دیجئے، ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی بتا دیجئے وہ لوگ کون ہوں گے، ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتجالسون فی اللہ والمتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، فرمایا وہ آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں تو اللہ والی لگاتے ہیں، والمتزاورون فی اللہ، سفر کر کے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے پاس ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور جن کو محبت ہوتی تھی اللہ کی قسم ان کے لیے یہ دنیا بڑی عام سی چیز تھی، دنیا کو وہ ترجیح نہیں دیتے تھے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، انصاری مہاجر سے محبت کرتا ہے، مہاجر انصاری سے محبت کرتا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں محبت کرنے والے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو ضرورت ہے لیکن اپنے دل اتنے کھلے ہیں، مہاجروں کو گھر بھی دے دیے ہیں، مال بھی دے دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ میرے محبت کرنے والے۔ اور ان لوگوں کی کیسی محبت تھی، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینے کے ایک غریب گھر کے اندر کسی نے بکری کا سر تحفے کے طور پر بھیجا، ہدیے کے طور پر بھیجا۔ ہمارے ہاں تو بکری کا سر صرف ایک کام ہی آتا نا، جنہوں کو صدقہ کٹ دیو وہ کہندا جی بکری دا سر صدقہ کٹ دیو، 200-250 دی لب جاندی نا تاں کر کے۔ اس وقت بڑی قیمت تھی اس کی، یہ بڑی جیسے پایوں کی بڑی قیمت تھی۔ مدینے کے ایک غریب کے گھر میں بکری کا ایک سر پہنچا، اس نے سوچا کہ میرے گھر میں آ گیا ہے، پتہ نہیں میرے ہمسائے کو ملا ہوگا کہ یہ نہیں ملا ہوگا۔ اس نے وہ سر اس کے گھر میں دے دیا، اس نے اگلے کے گھر، وہ چلتا چلتا شام کو واپس اسی کے گھر میں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وہ تو اتنی محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے سے، اتنا پیار کرنے والے تھے۔ اور ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہو، دنیا میں میں نے اپنے آپ کو سرور اور لذت پہنچانی ہو تو میں گھر سے بھاگتا ہوں، آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ نکلتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے پریشان کرتی ہے، قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ، آپ رسولوں کے ساتھ بڑے اونچے مراتب پہ فائز ہوں گے، میرے جیسا صحابی عام آدمی آپ کو ملنا چاہے گا، تمنا کرنا چاہے گا، اللہ کے نبی اس وقت کیا بنے گا؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی تو نے سوال کیا، جاؤ قیامت تک کے لیے جن لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تیرے اس اچھے سوال کی وجہ سے وہ سارے مستفید ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا المرء مع من احبا، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث سن کے اتنا سرور آیا، اتنا ہمیں سرور آیا، اتنی خوشی ہوئی، کیونکہ ہماری محبت نبی سے، ہماری محبت صدیق سے، ہماری محبت عمر سے، ہم نبی کے اصحاب سے محبت کرنے والے، ہم قیامت کے دن بھی انشاءاللہ کہو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ جیلم کا ایک کمینہ مرزا جیلمی ہے جو سیدنا معاویہ کے بارے میں بھونکتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں نکالتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برے کلمات بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دیجئے،
ان کے معاملات کو تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا. قیامت کے دن تم کس منہ سے صدیقہ کائنات کے سامنے جاؤ گے؟ کس منہ سے نبی کے حوض کوثر پہ صدیق کے سامنے جاؤ گے؟ کس منہ سے نبی کے حوض پہ عمر کے سامنے جاؤ گے؟ قیامت کے دن سارے صحابہ نبی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے بخشش کا وعدہ کر دیا ہے. جو کسی صحابی کے بارے میں ایک برا کلمہ بولتا ہے وہ قیامت کے دن اس کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ اس سوال کا بس جواب دے دو. وہ خطا کار تھے، اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے بخش دیا ان کو. ان کے معاملات کو اللہ نے صاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو؟ کس حیثیت سے تم اپنی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں برا لفظ نکالو؟ آج ہم دنیا میں کسی کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہو جائے، ہم اس کا سامنا نہیں کرتے. تم صدیق کی شان میں گستاخی کر کے نبی کا سامنا کیسے کر لو گے؟ تم عمر کی شان میں گستاخی کر کے نبی کے حوض پہ کس منہ سے پانی مانگنے کے لیے جاؤ گے؟ تم اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کر کے نبی کے حوض پہ کیسے منہ لے کے جاؤ گے؟ وہاں جا کے یہ بتاؤ گے کہ میں ویڈیو بنا بنا کے تیری بیوی کے بارے میں، صدیقہ کائنات کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا اور نبی تمہیں پانی پلائے گا؟ جاؤ مرزا جیلمی اور اس کے سارے پیروکاروں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی جرت آ گئی ہے کہ تم نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کس منہ سے نبی کے حوض کوثر پہ جاؤ گے؟ المرء مع من احبہ، ہماری محبت نبی سے، ہماری محبت اللہ سے، ہماری محبت صدیق سے، ہماری محبت عمر سے، اور ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری محبت صادق ہو، اور قیامت کے دن جہاں پہ صدیق کھڑا ہو، جہاں پہ عمر کھڑا ہو، جہاں پہ عثمان کھڑا ہو، جہاں پہ علی کھڑا ہو، جہاں پہ صدیقہ کھڑی ہو، اللہ ہم سب کا انجام ان کے ساتھ کر دے. کیوں؟ کیونکہ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا رہا. اور یہ جانو مانو بھی اپنے جانو مانو کے ساتھ ہوں گے. ہیں جانو مانو نے جہنم میں جانا ہے تو ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنا. کیونکہ المرء مع من احبہ، فرشتے نے لکھ لے آئے کہ ٹیلی فون تے مع من احبہ، جس کو محبت کی کہانیاں سناتے رہے ہو نا اسی کے ساتھ جانا ہے قیامت کے دن. جدھر نو ہو جائے گی مگر تسی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. حضرات یہ پہلا عمل تھا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے. حضرات دوسرا عمل، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه ما يشاء. فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اس لڑائی پہ وہ صبر کرتا ہے، حالانکہ برابر کی چوٹ دے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، زیر کر سکتا ہے، لیکن صبر کر جاتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ بندہ جو میرے لیے صبر کرتا تھا؟ من کتم غیظاً، اپنے غصے پہ اس نے قابو پا لیا. علی رؤوس الخلائق، ساری دنیا کے سامنے میرا اللہ کہے گا کہ وہ بندہ کھڑا ہو کے میرے پاس آ جائے. اللہ اکبر. اپنے پاس اللہ بلائیں گے. صرف یہی نہیں، پھر میرا اللہ کہے گا من الحور العین. یہ حور العین کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے. جنت کی جتنی بھی حوریں ہیں ان کی سردار عورت، جو سردار حوریں ہیں ان کو کہتے ہیں حور العین. سب سے خوبصورت حوریں، ان کی لائن لگی ہوگی. اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے غصے کو قابو کیا، یزوجہ ما شاء. یہ لائن لگی ہے ان میں سے جس کے ساتھ چاہے میں تیری دلہن بنا کے جنت میں تجھے داخلہ دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیوں جی؟ اس حساب نہ تو پھر آپ سارے ہی جنتی ہوئے. کیوں بی بی دے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ ہیں بڑھیاں دے سامنے سارے بیچارے چپ کر جاندے نے، غصے تے قابو کر لیندے نے. اس حساب نہ تو پھر سارے ہی آپ جنتی ہوئے.
او بھائیو اپنے غصے کو وہاں پہ کنٹرول کرنا، آپ اس کو مار سکتے تھے، جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو میرا پیغام ہے، ان کو مارا نہ کرو، غصے پہ قابو کیا کرو۔ قیامت کے دن دنیا چ یہ سانو ساڑ دیاں، قیامت چ اسی انشاءاللہ انہاں نو ساڑاں گے، انہاں دے سامنے حوراں لے لے کے جنت چ وڑاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خواتین کو یہ پیغام ہے کہ تنگ نہ کیا کرو اپنے خامندوں کو، اگر تنگ کرو گی قیامت کے دن حوریں چھین کے لے جائیں گی تم سے، تمہارے یہ قابو نہیں آئیں گے۔ اللہ ہم کو محبت عطا فرمائے، صحیح طور پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پہ بھی تجھے غصہ آئے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا۔ اللہ جس کو یہ ہمت دے، اللہ ہمارے اندر یہ ہمت پیدا فرمائے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، عملی مثالیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے صحابہ کے سامنے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، یہودیوں کی ایک عورت ہے، اس کا بھائی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اس کا شوہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اس کا والد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قتل ہو گیا، اور یہ غیظ کے اندر، غضب کے اندر، غصے میں کینہ لے کے اس نے پتہ کرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے۔ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دستی کا گوشت بہت پسند کرتے ہیں۔ اس نے دستی کے گوشت کے اندر زہر بجھا کے تیار کر کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئی ہوں، تحفہ لے کے آئی ہوں۔ میرے نبی کا اخلاق یہ تھا کہ اللہ کا نبی کافر کا بھی تحفہ رد نہیں کرتا تھا، یہ میرے نبی کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ حالانکہ جنگ کا میدان تھا، فتح ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود کافر بھی نبی کے پاس تحفہ لے کے آیا ہے تو میرا نبی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ تورات میں، انجیل میں میرے نبی کی صفات عالیہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی صدقہ نہیں لیتا ہوگا، ہدیہ اور تحفہ قبول کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے نبی تحفہ لیتے تھے کہ اگر میں نے تحفہ لینے سے انکار کیا تو یہ کافر کہے گا کہ میری کتاب کے اندر جو نبی کی صفت تھی وہ غلط لکھی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے تحفہ قبول کیا اور اپنے صحابہ کو بلا لیا، آ جاؤ یہ گوشت آیا کھائیں۔ پہلا لقمہ منہ کے اندر رکھا، اللہ نے وحی نازل کر دی، وہیں پہ باہر نکال دیا، فرمایا میرے صحابہ نہ کھانا، اس کے اندر زہر ہے۔ اور وہ اتنا تیز زہریلا زہر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جا رہے تھے فرما رہے تھے عائشہ آج بھی اس زہر کی جو چبن ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری رگیں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں، اتنا تیز زہر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او ظالم عورت تو نے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی میرا خامد قتل ہو گیا، میرا باپ قتل ہو گیا، میں نے انتقام لینے کے لیے اور اس لیے کہ میں نے کہا اگر یہ سچا نبی ہوا تو آسمان سے وحی آ جائے گی، اگر جھوٹا نبی ہوا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن نبی کا ایک صحابی بشر رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ بوٹی کھا لی تھی، لقمہ کھا لیا تھا، اتنا سریع العصر زہر تھا کہ وہ صحابی شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص میں اس عورت کو اس کے خاندان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ یہ تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب کے پہ، غصے پہ قابو پانا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے آن میں اس کی گردن اتروا سکتے تھے، تو اپنے غصے پہ قابو پانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان یہ قصہ تھا۔ حضرات یہ دوسری صفت تھی کہ جن لوگوں کو اللہ نے قیامت کے دن عزت سے نوازنا ہے، ساری دنیا کے سامنے اللہ نے عزت عطا کرنی ہے۔ تیسرا وہ عمل جو قیامت کے دن جن کو خوف نہیں ہوگا، خطرہ نہیں ہوگا، میرا اللہ ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان کہنے والے جو مؤذن ہیں اللہ ساری دنیا سے زیادہ لمبی گردنیں اللہ ان کو عطا کرے گا،
ساری دنیا سے بلند گردنیں ہوگی، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مؤذن ہے، یہ اذان دینے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹا قد تھا، گردن چھوٹی تھی۔ سبحان اللہ، میرے اللہ نے کہا بلال تو میرا کلمہ بلند کرتا ہے، تو بھی، اور تیری اس سنت پہ جو جو عمل کرے گا میں قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں ان کو عطا کروں گا۔ ساری دنیا کے سامنے اللہ ان کو عزت سے نوازے گا۔ اور آج بھی حبشے کے اندر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ گردن لمبی جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ آپ نیشنل جیوگرافک پہ کبھی دیکھیں نا، انہوں نے کڑے ڈال ڈال کے اپنی گردنیں جو ہیں وہ لمبی کی ہوتی ہیں عورتوں نے۔ حضرات، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، قیامت کے دن باعزت کون ہوں گے؟ جن کو خوف نہیں ہوگا، خطرہ نہیں ہوگا، جو ایمان والے ہیں، اذان والے ہیں، اذان دینے والے ہیں۔ آج تو اور میں اذان دینا تو درقرار، اذان سن کے نہیں آتے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھنا رمضان کا آخری دن ہے، ہم نے تو بلکہ کل سے رمضان کو طلاق دے دی ہے۔ ہم ذہنی طور پر رمضان سے نکل چکے ہیں۔ اور یارو کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ یہ تو وہی معاملہ ہوا ہے نا کہ کسی کے گھر میں مہمان آئے اور اس کی جناب ٹکٹ ہو، اس کی 20 تاریخ کی ٹکٹ ہو، اور کسی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، پھر اس مہمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہ جتنے بچوں کو قابو کیا ہوتا ہے، بڑی عزت افزائی، یہ وہ، اس کو منہ بنا بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ تیری ایک دن ہور تو ساڑے کو رہنا ہے، بیوی گھر چ لڑائی پا لیں جناب، ایک دن ہور ایدہ سیاپا کرنا پڑنا، چنگے پلے آجنن۔ ہم نے وہ حساب کیا رمضان کے ساتھ۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایک روزے کی اور توفیق دے دی، جمعۃ الوداع اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آج میں اور تو سوچیں، آج کے دن میں صبح سے لے کے اب تک میں نے اور تو نے کتنا اللہ کا قرآن تلاوت کیا۔ آج پورے پاکستان میں چھٹی ہے، اداروں میں چھٹی ہے، ہر جگہ چھٹی ہے۔ کتنا قرآن آج میں نے اور تو نے پڑھا۔ ہم تو کل سے رمضان کو طلاق دے چکے، ٹھیک ہے تو ساڑھے اللہ فارغ ہیں، ایک دن رہ پہ ہیں، تیری مجبوری ہے، ورنہ اسی تے چند چڑھانو پھر دے سی۔ او بھائیو، یہ رمضان کیا رمضان جا کے بتائے گا اللہ کو کہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اور جیسے ہی وہ رمضان کا آج شام کو چاند طلوع ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میری نمازیں، وہ میرا قرآن، وہ میرا روزہ، وہ میری عبادات، وہ میرا دنیا کے سامنے عبادات کرنا، وہ رکا رہنا، یکدم ہر چیز ختم، مساجد خالی، مساجد ویران، اور جناب بازار آباد، لا تعلق اللہ سے۔ پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا رمضان کا۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اس رمضان کی وجہ سے پکا سچا نمازی بن جاتا، اور تو مؤذن بن جاتا۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، سب سے لمبی گردنیں قیامت کے دن مؤذنوں کی ہوں گی۔ صحابہ کرام اس عمل کو اتنا محبوب سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ابو صعصع کو کہتے ہیں، او تو بکریوں کا چرواہا ہے، تو دور دور بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتا ہے، میری ایک بات نصیحت یاد کر لے، جہاں بھی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، وہیں پہ کھڑا ہو کے اذان دیا کر۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اذان دی، اس کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچی، اس جگہ کی ساری مخلوقات قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، اللہ یہ اذان دینے والا تھا، یہ مؤذن تھا، اللہ ان کی گواہی کو تیرے حق میں قبول کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا بلال کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے مجھے یہاں پہ اپنا نبی نظر نہیں آتا۔ ہائے، بلال کو مدینے میں نبی نظر نہیں آتا، بلال کو مدینے میں اپنا محبوب نظر نہیں آتا، پاکستانی فراڈی مولوی کو پاکستان کی ہر مسجد میں نبی نظر آتا ہے۔ آقا تشریف لائے ہوئے، ہر محفل میں کرسی رکھی ہوتی ہے نا، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، نظر کس کو آ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں آ رہے۔ بلال کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟
مجھے مدینے میں میرا محبوب نظر نہیں آتا، میں مدینے میں رہ نہیں سکتا، بلال رک جاؤ۔ کہا صدیق اگر تو نے مجھے آزاد کیا تھا اپنا غلام بنانے کے لیے تو رک جاتا ہوں، اگر تو نے آزاد کیا تھا اللہ کے لیے تو میرا رستہ چھوڑ دو۔ صدیق نے رستہ چھوڑ دیا، بلال مجاہد بن گیا، جہاد کے قافلے میں لڑتا ہوا شام تک پہنچ گیا، اور جب شام فتح ہوا، اللہ اکبر، فلسطین فتح ہوا، اور وہاں کے عیسائیوں نے کہا عمر آئے اور آ کے بیت المقدس کی چابیاں لے لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، بیت المقدس کی چابیاں لیں، تیاری ہو گئی نماز کی، اذان کا وقت ہوا، کہا جاؤ بلال کو ڈھونڈو۔ اللہ، بلال کو ڈھونڈا گیا، سادہ آدمی، ہر کوئی اسی نام سے جانتا ہے، مؤذن رسول کس کمپنی میں ہے، کس لشکر میں ہے، کس جگہ پہ ہے، ڈھونڈ کے لایا گیا۔ عمر کہتے ہیں بلال آج وہ اذان دے جو نبی کے دور میں دیا کرتا تھا، آج وہ اذان پڑھ جو نبی کے دور میں پڑھا کرتا تھا، دیکھ نبی کے کتنے پروانے جمع ہیں، میرے نبی نے اسلام کی اس عظمت کے لیے کتنی مارے کھائیں، کتنی جنگیں لڑی، دیکھ آج بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت اللہ فتح ہوا، تو پہلا مؤذن تھا، بیت اللہ پہ کھڑا ہو کے تو نے اذان پڑھی، مسجد نبوی بنی تو پہلا مؤذن تھا، تو نے اذان پڑھی، آج بیت المقدس فتح ہوا ہے تو پہلا مؤذن ہوگا بلال، اذان سنا۔ بلال کہتا ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، صحابہ نے اصرار کیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھا، نبی نظر نہ آئے، بلال بے ہوش ہو کے گر گئے، صحابہ کی ہچکیاں بند گئی، اور صحابی اسلم رضی رحمت اللہ علیہ بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں نبی کے ہزاروں صحابہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، بلال بھی رو رہے ہیں، آج نبی نظر نہیں آتا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی، آج نبی نظر نہیں آتا۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان مؤذنوں کو سب سے زیادہ عزت سے نوازے گا۔ آپ مؤذن بن جا، اللہ کے گھر کا مؤذن بن جا۔ یہ بعد کی جو روایت ہے نا کہ وہاں سے بلال آئے اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ آ کے لپٹ کے رو گے، یہ سارا جھوٹا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اتنا قصہ درست ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے کہ آج اسلام کو جب اتنا غلبہ ملا ہے، آج ہمارا نبی ہمارے پاس نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت کے دن ملیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ حضرات قیامت کے دن اللہ کن کو نوازے گا؟ امام عادل، انصاف کرنے والے حکمران کو انصاف کیا کر، اپنی اولاد سے انصاف کیا کر، اپنے گھر والوں سے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ حضرات میرا سوال ہے، جوان کو تو نے بچپن میں مسجد نہیں آنے دیا، ماں نے کہا قاری صاحب گھر میں آ کے پڑھا دیں، میرے بچے کو ٹیوشن گھر میں پڑھا دیں، یہ مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد میں دوسرے بچے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا، بہت بڑا گھر تھا، کہندے قاری صاحب ساڑھے بچیاں نو پڑھا دیا کرو۔ میں نے کہا جو آپ کے محلے کی مسجد ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجو۔ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو وہاں خطرہ ہے۔ میں کہا جب تیرا بچہ سکول میں جاتا ہے خطرہ نہیں ہوتا، جب تیرا بچہ بازار میں جاتا ہے خطرہ نہیں ہوتا، مسجد ہی ایسی ڈرونی جگہ تیرے بچے کو خطرہ ہے، اور بچہ مسجد میں نہیں آئے گا، آج تو اپنے بچے کو مسجد میں نہیں لے کے آئے گا، یہ جوانی میں کیسے عبادت کرے گا اللہ کی مجھے بتا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے تو ساتھ آئے، ساتھ آ، اپنے بچے کو ساتھ لے کے اسے سمجھا بیٹا یہاں سے مسجد کا آغاز ہو رہا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ، بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ شرارت نہیں کرتے، بیٹا نماز کے وقت میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جب رب سے باتیں کی جاتی ہیں پھر شرارت نہیں کرتے، اور تو سمجھائے گا، وہ 7 سال سے شروع ہوگا سمجھنا، جاننا، تعلیم حاصل کرنا، جب وہ شاب جوان ہوگا کڑیل،
پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، ورنہ اللہ کی قسم وہ نہیں آئے گا، مسجد میں نہیں آئے گا تمہاری نوجوان نسل۔ میں دیکھتا تھا رمضان میں تراویح ہو رہی تھی، وہ بلیڈ کی دکانوں پہ رش لگا ہوتا تھا، تراویح ہو رہی تھی وہ میچ دیکھ رہے ہوتے تھے، تراویح ہو رہی ہوتی تھی وہ بازاروں کی رونق تھے، تراویح ہو رہی ہوتی وہ پیزا شاپوں پہ، تراویح ہو رہی ہوتی تھی وہ برگر کی دکان پہ، وہ وہاں ہوتے تھے، مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ تو نے بچپن میں اس کو مسجد میں آنے نہیں دیا، نہ تو خود آتا تھا نہ تیرا بیٹا آتا تھا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، ایسا بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کی محبت ہی مسجدوں کے ساتھ ہے، جس کا دل ہی مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ جڑا جوانی چ نہیں آیا وہ دل کتھوں لگنا وا، کہاں مساجد میں دل لگے گا، بڑھاپے میں تو آ ہی جاتے ہیں نا پھر۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رجل دعته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، لڑکی عاشق ہو گئی اونچے گھرانے کی، کہتی آجا بھاگ چلتے ہیں، شادی کر لیں گے، نکاح کر لیں، کہتا بی بی نہیں، انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آج ذرا سوچ، میرا اور تیرا نوجوان بیٹا اس قابل ہے؟ یہ تو بیچارے فون لے کے مارے پھر رہے ہیں کہ کڑی چھڑ کے کوئی خسرا ہی سڑنا گل کر لوے، یہ تو بیچارے اتنے ترسے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اس موبائل نے کیا نوجوانوں کا بیڑا کر دیا ہے۔ یہ سیرت، یہ کردار بیٹے میں کیسے پیدا ہوگا؟ تیرا بیٹا کیسے گناہ کی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہہ سکے گا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں نہیں کر سکتا، جا بی بی بھاگ جا، دوڑ جا یہاں سے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے، میں وہ نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اتنا خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا دائیں نے کیا دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں اس بات پہ۔ میرے کبھی کسی بھائی نے نہیں کہا جی میں پکھا لایا تھا میری نال چٹ لگنی چاہیے، ورنہ چٹاں لگیاں ہوندیاں، فلانے صاحب دی طرفوں پکھا لگا، فلانے صاحب دی طرفوں اے سی لگا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کرتے ہی اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ حج، یہ عمرہ، اور بھائیو یہ فیس بک کے لیے حج عمرہ نہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کو ملنے گئے ہو، اللہ کے لیے گئے ہو، ایتھوں تردیاں دیا تصویراں شروع ہوندیاں، ایئرپورٹ کی طرف گامزن، اب ایئرپورٹ پر جہاز میں بیٹھنے لگے، پھر وہاں سے جہاز نے اڑان بھر لی، اب عین خانے کعبے کے سامنے ہیں، اب میں طواف کر رہا ہوں، الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور تو دنیا والوں کو بتا رہا ہے، رب کو کہاں بتایا تو نے؟ تو موبائل کا عمرہ کر رہا ہے، اللہ کا عمرہ نہیں کر رہا، اللہ کا حج نہیں کر رہا۔ کیا فائدہ ہوا تیرے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا؟ کہندے جی اسی دکھانا ہوندہ بھی، پچھلے جڑے ہوندے نے وہ تڑپ رہے ہوندے نے کہ سانوں بھی خانہ کعبہ دکھاؤ۔ میں کیا وہ مکے دا چینل لا کے رکھو، سارا دن اللہ دی قسم خانہ کعبہ نظر آؤندہ وا۔ مدینے والا چینل لا لو، سارا دن اللہ دے نبی دا روزہ مبارک تے مسجد نبوی نظر آؤندی، او دے چوکی جعلی نظر آؤندہ وا۔ میں جناب جی سامنے کر کے وکھانا، اوتھے بھی کیمرے سامنے کر کے وکھاندے ہیں۔ او تو نے مکہ نہیں وکھانا، تو نے خود وکھانا ہے، میں کھڑا اب مکے دے سامنے کھلو کے تصویر آئی میرے بھرا دی، میرے ویر دی۔ اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہے پھر میرا رب کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا تھا، آ قیامت کا دن ہے، تجھے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا، آ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ آخری آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہا بیٹھا ہے، اپنے گناہوں پہ اس کی نظر پڑی ہے اور یہ اللہ کے سامنے آنسو نکال بیٹھا ہے۔ میرے اللہ کو یہ تنہائی کے آنسو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو چھپ کے دنیا میں میرے سامنے روتا تھا، دنیا میں میرے سامنے چھپ کے روتا تھا، لوگوں سے چھپ کے میرے سامنے روتا تھا، تو روتا تھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ آج میں ساری دنیا کو بتاتا ہوں یہ روتا رہا ہے، آج میں اسے رونے نہیں دوں گا۔ ہائے، یہ دنیا میں روتا رہا ہے، آج میں اسے رونے نہیں دوں گا۔ اور یہ جو دنیا میں بہت زیادہ ہنستے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اینا نہ ہسیا کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا تے بڑا بڑا ہسن والے قیامت والے دن بڑا ہی بڑا رون گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہتا تو دنیا میں تنہائیوں میں روتا تھا، میں آج سب کو بتاتا ہوں یہ دنیا میں میرے سامنے روتا تھا، آج میں اس کو رونے دوں گا؟ نہیں رونے دوں گا۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھیں گے، کچھ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، کچھ کس طرح بیٹھیں گے، کچھ کس طرح بیٹھیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اپنے غصے کو قابو کنٹرول کرنے والے، اذانیں دینے والے، عدل و انصاف کرنے والے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے، مسجد سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، اللہ کے لیے بغیر بتائے چھپا کے صدقہ کرنے والے، اگر کوئی عورت چڑیل پیچھے پہ جائے تو اپنی جان چھڑانے والے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے رونے والے، انشاءاللہ یہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اور دو اور ہیں، وہ انشاءاللہ کل عید کے خطبے میں بیان کروں گا۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہم 7 بجے ادا کریں گے، ٹھیک 7 بجے، ویسے میں 6:45 چاہتا تھا لیکن چلیں آپ کے لیے 15 منٹ پہلے ہی دے دیے، 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہم ادا کریں گے۔ احباب وقت کا خیال رکھیں، اور وہاں پہ انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔